Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في قرآنه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد کوئی چیز بھی بغیر مقصد جس کے پیچھے کوئی مقصد نہ ہو وہ ایگزسٹ نہیں کر سکتی، قائم نہیں رہ سکتی۔ ہر چیز کا قیام ایک مقصد پر ہے۔ انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے، اشرف ہے، تو اس کا مقصد بھی جو ہے پوری کائنات میں سب سے زیادہ اشرف ہے، بلند ہے۔ جتنی بھی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، اس انسان کا جو مقصد اللہ نے دیا ہے وہ سب سے اشرف مقصد ہے۔ انسان سے مراد ہم جو سب بیٹھے ہیں الحمدللہ اللہ کے فضل سے انسان ہے، ایک مقصد کے تحت ہم ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان کو مقصد ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے، اور اس مقصد کے لیے تو ہم ہیں۔ اس مقصد کو بغیر ہی چلے گئے تو بالکل بیکار ہے، اور زندگی بے مقصد گزار رہے ہیں، اس مقصد کو سمجھے نہیں، وہ تو پھر جانوں سے بدتر زندگی انسان کی ہے۔ پھر تو ایک ہی مقصد نظر آتا ہے، کھانا پینا اور یہ خواہشات نفسیات، یہ تو بہت ہی گھٹیا اور گری ہوئی چیز ہے، تو سارے جانور کرتے ہیں۔ وہ تو ہیں اسی کے ساتھ ہی زندہ ہیں، وہ تو کھاتے ہیں پیتے ہیں، اور خواہشات ان کی جو ہیں پورا کر کے مٹی ہو جاتے ہیں۔ انسان جو اشرف مخلوقات اس تو اس سے بہت بعید ہونی چاہیے۔ تو سب سے پہلے تو ہم سوچیں، میں عرض ہمیشہ کرتا ہوں کہ ہم یہ اپنی تربیت کے لیے باتیں کر رہے ہیں تاکہ اپنے سبق کو دہراتے رہیں، بھولیں نہ۔ یہ ایک خاص مخصوص جماعت ہے جس سے میں مخاطب ہوں، اور اسی مقصد کے تحت یہ ساری جماعت ہے الحمدللہ۔ تو وہ باتیں میں آپ کے سامنے دہراتا رہتا ہوں۔ تو وہ مقصد ہمیں پتہ ہونا چاہیے، وہ مقصد ہمارا کیا ہے۔ جب مقصد پتہ چل جائے تو آدمی پھر اور مستعد ہو جاتا ہے اور مضبوط ہو جاتا ہے اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو میرے بھائیو، جتنی چیزیں ہم سمجھتے ہیں، کھانا پینا، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن میں کہ یہ تو میں نے اپنے ذمے لے لی ہے تمہاری۔ سبحان اللہ۔ تو پھر وہ مقصد ہی نہیں بن سکتا جس کو اللہ نے ذمے لے لیا،
کہتا کھانا ہی میں تمہیں دوں گا، روٹی میں دوں گا، جو بھی دنیا پہ زمین پہ مخلوق ہے اور تم تو اشرف ہو، سب کو کھانا پینا پہنچتا رہے گا. جتنا دن تمہارے مقدر میں آلو ہے آلو پہنچ جائے گا، گوشت ہے گوشت پہنچ جائے گا، بھنڈی ہے بھنڈی پہنچ جائے گا، ساگ ہے ساگ پہنچ جائے گا. اب یہ فضول بات ہوگی کہ اللہ بھنڈی دینا چاہ رہے ہیں، آپ کہتے ہیں میں تو کھاؤں گا چکن کی. یہاں کام ذرا خراب ہو جاتا ہے انسان کا، اس سے بھاگ جاتا ہے. اسی تربیت کی ضرورت ہے. ہم مشائخ کے پاس جاتے ہیں کہ جو مل جائے اس پہ اکتفا کرو، وہ تمہارا مقصد تھا تمہیں مل گیا، بس ٹھنڈے ہو جاؤ. اور کیا جانے کا فائدہ کیا ہے اللہ والوں کے پاس؟ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اسی کی تربیت کرتے ہیں کہ بھنڈی مل جائے تو پھر گوشت نہ مانگو، گوشت مل جائے تو پھر بھنڈی نہ مانگو، بریانی مل جائے تو پھر شامی کباب نہ مانگو، شامی کباب مل جائے تو پلاؤ نہ مانگو. جو مل گیا الحمدللہ، ایک کہنا بات الحمدللہ، شکر اللہ، میری قسمت کا جو ہے مجھے مل گیا. وہ پہنچ کر ہی رہتا ہے، پہنچ کر ہی رہتا ہے. ایک واقعہ بڑا سچا سا. ایک صاحب تھے کہ مصر کے اندر ایمبیسی میں تھے، بہت بڑے آفیسر تھے. تو ایمرجنسی ان کو کال ہوئی کہ آپ رشیا پہنچے، رشیا جانے آپ. تو علی سے کبھی تو بڑی جلدی خاص کوئی میٹنگ ہے رشیا میں جانا ہے. بالکل سچا واقعہ کہ چلو پھر جلدی تیاری کرو. اب سیٹ نہیں مل رہی تو انہوں نے کہا چلو اس طرح کرتے ہیں، کوئی نہیں مل ڈائریکٹ سیٹ کہ بھائی وہ ایک جو ہوتا ہے کیا کہتے ہیں اس کو، بریک جرنی والے لے لیتے ہیں سیٹ، راستے میں رک جائیں گے، پہنچنا تو ہم نے. چلو جی، تو وہ چل پڑے رائٹ لی اور بریک جرنی تھی ان کی. لیکن وہ راستے میں تھے بھی میسیج آ گیا کہ نہیں آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ واپس چلے جائیں، وہ کام جو ہوتا ہے وہ جو کام ہوتے ہیں ایمبیسی وغیرہ کے کام ختم ہو گئے. تو بڑے افسوس ہوا ان کی، کیا معاملہ ہوا. وہ جہاں بریک جرنی تھی وہ رک گئے. تو اس ملک کا نام بھی یاد نہیں. تو باہر نکلے تو کہنے بھی اب کیا کریں، تو جو کھانا بنا کے ساتھ لائے تھے وہ تم وہاں گئے نہیں، اب تو واپس جا رہے ہیں. کہتے کوئی چکن روسٹ کیا تھا ان کی وائف نے، تو اب اس کا کیا ہم کریں گے، کچھ سمجھ نہیں ہے. تو باہر نکلے تو ایک دیکھا شخص تھا جو غریب سا نظر آیا. تو ان کی وجہ کی تو وہ تو بھوکا تھا بیچارہ، اس کو کھانا چاہیے تھا، غریب کنٹری تک. تو انہوں نے جو بنا کر لیتے کھانا اس شخص کو پہنچا دیا. تو وہ درویش آدمی کہتا حقیقت یہ ہے کہ پوری جرنی جو اہتمام کیا گیا تھا نا ہمارا، اس پورے سفر کا کوئی نشے وشے کا چکر نہیں تھا. اصل چکر یہ تھا کہ یہ رزق اس کا ہم نے پہنچانا تھا یہاں پہ. اس طرح لکھا ہے. آپ اکثر دیکھیں گے آپ چیز کھا رہے ہیں نا، آپ منہ تک لینا چاہتے ہو گر جاتی ہے، وہ آپ کی قسمت سے نہیں ہے. وہ چیز مونگ پھلی آپ کھا رہے ہیں، مونگ پھلی گر جائے گی. یا کچھ چنے کھا رہے ہیں نا، اب دیکھیں کچھ چنا گر جائے گا آپ سے، تو گر گیا. پھر لوگ کہتے ہیں چلو اس کو باہر پھینک دیتے. گئے خریدا آپ نے سب کچھ کیا، لیکن وہ آپ کی قسمت میں نہیں تھا وہ چنا، کیونکہ وہ چنا کسی اور مخلوق کی قسمت میں تھا. آپ اس کو پھینک دیں گے، چینٹی کھائیے، کچھ اور کھائے گا. ایک اللہ کا نظام ہے، ہم سمجھے نہیں. اللہ کی حکومتوں کو نہیں ہم سمجھے. ہم تو ایک بہت اونچی قوم ہے بھائی، ایک بہت عجیب اللہ انسان کو بڑا عجیب چیز بنایا ہے، حکمتوں سے بھرا ہوا ہے. تو عجیب نقشہ ہے انسان کے اندر، کبھی سوچتے ہی نہیں، ہم فہم کرتے ہی نہیں، استعمال کرتے ہی نہیں. عجیب و غریب ہے حکمت کے ساتھ اللہ چل رہا ہے. من دابۃ فی الارض قرآن میں کہا ہے، کیونکہ ہے ہی نہیں ایسی چیز مخلوق کو جس کا ذمہ مانے نہ لیا. ان اس کے مشا میں چاہتا ہوں جس کو زیادہ دیتا ہوں، جس کو کم دیتا ہوں، یہ میرے اختیار کے اندر ہے. تم بھی انڈیا چھوڑ کے پولس پہ چلے جاؤ، لیکن تمہیں ملنا وہ یہ تمہیں ملنا تھا. اگر تم وہاں غریب ہو تو تم یہاں بھی غریبی ہو گے. یہاں غریب ہے نہیں، ہینڈ ٹو ماؤتھ ہی ہوں گے. وہاں جو اچھے آسودہ ہوں گے وہ جانے کے بعد بھی آسودہ ہوں گے.
تو یہ ایک ہماری تھنکنگ کیا ہے؟ یہ بیماریاں ہمارے اندر ہیں. انہی بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے جو سینسیبل لوگ ہوتے ہیں نا، جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں، وہ کہاں جاتے ہیں؟ اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں ذکر کی مجلس. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لأولی الالباب. کیوں کہا ان کو عقل مند لوگ؟ کہ وہ عقل مند لوگ ہیں کہ ذکر کے ذریعے سے اپنی حقیقت کو پہچاننا چاہتے ہیں. اور کیا مقصد ہے ذکر؟ اللہ کے پاس کیا ہے؟ بہت بڑا سیکرٹ ہے ہمارے پاس، ایک راز ہے، بہت بڑے ایک راز کے ساتھ ہم آئے ہیں اس دنیا کے اندر. وہی ہمارا مقصد ہے. سبحان اللہ. بات سمجھ میری؟ وہ مقصد ہے جس کے لیے اللہ نے بھیجا ہے. وہ مقصد کیا ہے کہ جو راز کیا ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے کہ کھانا ہمارا اس کے ذمہ، سب کچھ ہمارے ذمہ. ہم تو خام خالی پھر رہے ہیں تماشا، خام کھائے تماشا اٹھایا کہ ہم یہ نوکری کریں گے، فلاں کریں گے تو یہ آئے گا تو پھر آئیں گا. میرے بھائیوں، جو آنا ہے وہ آخری رہے گا. جب آنا بند ہو جائے گا تو اللہ آپ کو بلا لے گا. ختم. پھر خود ہی ڈاکٹر آپ کو منع کر دے گا بھی آپ اس کو کھانے کو کچھ نہ دیں، نقصان دے گا. اس کو شوگر ہے، اس کو نقصان ہے. چینی بند ہو گئی، جس کو بلڈ پریشر، نمک بند کر دو، نمک بند ہو گیا ہے نا. جیسے گلوٹن ہے، جس کی گندم بند ہو گئی. کیا ہے؟ خود بخود اللہ بند کرتا ہے. اور بھی زیادہ کرے گا دانت نکال دے گا، وہ چمڑا بند ہو جائے گا، گوشت بند ہو گیا ہے یا ایسا؟ چیز اللہ کی حکمتوں پر ہے. ایسی کوئی بیماری دے دے گا، وہ چیز بند ہو جائے گی، آپ خود بخود بند ہو جائے گی. خواہش آپ ہاتھ اڑائیں گے کھاؤ، وہ شوگر ہے مارے جاؤ، کھاؤ گے تو دیکھو تمہاری ٹانگ کٹ جائے گی. وہ پھر پیچھے ہاتھ کر لیتا ہے بیچارہ، کیونکہ اس کی قسمت میں وہ ہے ہی نہیں پیڑا. عمر بھی ہے ہی نہیں، کھائے گا گلاب جامن ہے ہی نہیں. تو یہ ایک ضابطے کے ساتھ ہے. یہ سب چیزیں سائڈ پر ہیں. اصل مقصد ہمارا کیا ہے؟ بولے سبحان اللہ. اس کے کسی کو پڑے گا. روٹی جہاں آپ کی ہوگی میں پہنچا دے گا. آپ یہاں سے دینی ہے، مسجد میں آنی ہے، مسجد سے آ جائے گا. دکان پہ آنی ہے، دکان سے آ جائے گا. کہیں سے وہ تو آ جائے. اپنے مقصد کو سمجھو. بہت تھوڑا ٹائم ہے، بغیر مقصد چلے گئے تو ہم جانوروں میں لکھے جائیں گے. انسان ہونے کے باوجود جانوروں میں ہمارا شمار ہوگا آخرت کے اندر کہ جانور ہیں. تو بلکہ جانوروں سے بھی بدتر لوگ ہیں. یہ ان کو عقل اس لیے دی تھی ہم نے، یہ جہاز بنا کے ہوا میں اڑتے پھریں. ہم نکل اتنی دی تھی یہ فضاؤں کے اندر یہ چیزیں راکٹ پھینکتے پھریں، ہم اس چیز کو دریافت کریں. یہ سب آسان معمولی ایک چیز ہے جو اس دنیا میں قائم ہے. تمہیں تو اس سے بہت بڑی چیز دی تھی، بہت بڑی چیز جو اس کائنات سے بھی اوپر ہے. اتنی بڑی چیز دی تھی کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے. بہت کم لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں. سبحان اللہ. مقصد کیا ہے؟ وہ کتنا بڑا مقصد ہوگا پتہ ہے؟ مقصد اس کو کہتے ہیں وصول اللہ. نہیں سمجھے؟ مشکل ہے تھوڑا سا. وصول اللہ یعنی کیا مطلب اس کا؟ کہ اللہ تعالیٰ کی قرب اور رضا کی تلاش. روٹی کی تلاش نہیں. روٹی کی تلاش میں کہاں سے کہاں آگے ہم چھوڑ کے دیکھو گاؤں شاؤں بستی چھوڑ کے آگے بیٹھ گئے. یہ کس کی؟ اللہ کی تلاش تھی. کس کی تلاش میں ہے؟ روزی کی تلاش میں. کسے پکڑ؟ تو اللہ کی تلاش جس کے لیے پیدا کیا گیا وہ کیا ہے؟ جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے اللہ کی تلاش. کیا مطلب؟ کہ اللہ کی قرب اور اس کی رضا کی تلاش. ہمارا مقصود اللہ کی ذات ہے. اتنا بڑا مقصد ہے. کیا ہے؟ اللہ کی ذات. ہم کوئی جانور ہیں، ہم کوئی اونٹ ہیں، ہم کوئی بیل ہیں جو روٹی تلاش کرتے پھریں گے، منہ مارتے پھریں گے گھاس کے اندر. اتنا بڑا جاب ہے ہمارا. کیا؟ رضا الہی، اللہ کو تلاش کرنا، اللہ کی رضا کو حاصل کرنا. اتنا بڑا جاب اللہ پاک نے دیا. تو میرا اور آپ کا یہ مقصد ہے. جو اس مقصد کو پا گیا وہ فلاح پا گیا اور کامیاب ہو اس دنیا سے چلا گیا. روٹیاں بلڈنگ ہو، یہ مکان بناتے، ترقی ہو، یہ منسٹر ہو فلاں،
اس ہوا ہے کتنے سے بڑا بڑا بادشاہ گزرا، کہاں گیا؟ زمین کے اندر. آج تک ہم یہ دیکھتے آ رہے ہیں. کہاں گیا سکندر؟ زمین کے اندر. قارون کہاں گیا؟ زمین کے اندر. فلاں منسٹر کہاں گیا؟ زمین کے اندر. فلاں بادشاہ کہاں گیا؟ زمین کے اندر. آپ کے زمانے میں ایج کے اندر کتنے بڑے بڑے لوگ زمین کے اندر جا چکے ہوں گے. دیکھیں نا آپ نے؟ دیکھا سارے ممالک، مختلف ممالک کے لوگ آپ بیٹھے ہیں، پاکستان سے بھی، انڈیا سے بھی، بنگلہ دیش سے، فلاں 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 ہزاروں ملک سے اس وقت لوگ سامنے میرے بیٹھے ہیں، سب اپنے اپنے کتنے بڑے بڑے آدمی گزریں گے آپ کے، اور کتنوں کو توتی بولتا ہوگا. ہر نصیبوں کے رجوع میں ہے پستی ایک دن. کتنا بلند ہو جائے آدمی، بلند ہونے کے بعد آخر اس نے نیچے ہی آنا ہوتا ہے. You have to come back. کتنا اونچا چلا جائے آخر زمین کے اندر جانا پڑتا ہے اس کو. کچھ بھی ہو، کتنا بڑا آدمی ہو، ہر رجوع کی نصیب میں بستی ایک دن. غرہ اوجے بنائے عالم انسانہ پوچھ، یہ شعر مجھے یاد آ گیا. یہ جو اونچی چیز دیکھتے ہیں غرہ اوجے انسان نہ پوچھ، یہ تو بیکار ساری چیز ہے، آخر جانا نیچے ہی ہے. کتنے اوپر غبارہ اڑے گا، اڑتا رہے گا، جب اس کی پھونک نکلے گی کہاں آئے گا؟ نیچے کرتا ہوا نیچے گزر جائے گا. اس معمولی زندگی کی معمولی مقصد کے لیے زندہ نہ رہیں ہم لوگ. ہمیں زندہ رہنا ہے کس لیے؟ کہ اللہ کی ذات ہماری مقصود ہے. اللہ تلاش، اس کی رضا، اس کی محبت. ہر وقت ہم تو ایک کام پہ لگے رہیں، اسی کام پہ. بات سمجھ آ گئی؟ مقصد سمجھ آ گیا؟ چلو جی، اب اگلا تو کلاس لگی ہوئی ہے نا، تصوف کلاس ہفتے وار. کاش ہم اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یہ تو سمجھئے اس کے علاوہ اور کسی کا مقصد زندہ ہے وہ جانور بیل ہے وہ شخص. یاد رکھیں، آج اپنے مقصد کو بنا لیں گے. ہمارا مقصد صرف اور صرف ایک کیا ہے؟ اللہ کو رضا اور اللہ کو راضی کرنا ہے، اور کچھ نہیں. اللہ کو پانا ہے، اس کی تلاش چاہیے. چلیں جی، تو بہت بڑا مقصد دے دیا. اب اس کو تلاش کیسے کریں؟ اس مقصد کو حاصل کیسے کریں؟ اٹس ویری ڈیفیکلٹ. کیسے کر سکتے ہیں؟ زمین میں پھینک دی، چلو بھائی کام کرو. تو اللہ نے کیا کیا؟ گائیڈنس دیا ہمیں، کلو دیے، ٹپس دیے. کیسے؟ آسمان سے کتاب اتار دی ہمارے لیے، قرآن حکیم سے کہتے ہیں. جی جی، یہ ہے مقصد قرآن کا. سمجھ آ گیا قرآن کا مقصد؟ کہ قرآن کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف ایک ہی بات ہمیں دی ہے نا، ایک ہی چیز سمجھانے کی پوری اللہ نے کوشش کی. جانوروں کو سمجھا جائے قصوں سے، کہانیوں سے، انبیاء کے قصوں سے، اقوام کے قصوں سے، باتوں سے، معجزات سے. ایک ہی بات سمجھانے کی اللہ نے کوشش کی ہے، ان لوگوں کو سمجھا جائے. وہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا اور اللہ کو تلاش کرنا. ساری قرآن میں اللہ نے یہ امام دی ہے کہ مجھے اس طرح پاؤ. تو قرآن میں اللہ نے بتایا کیسے پائیں گے اللہ کو ہم. بولے سبحان اللہ. بتاؤں آپ کو قرآن سے؟ جی ہاں، اللہ نے بتایا، ٹپس دیے. کام کرنے والے بننے نا ہم. آج جو پیغام آ رہے ہیں تو کام کریں اس میں. کیسے جی اللہ کو پائیں؟ اللہ کی رضا کیسے پائیں گے؟ اس کے بغیر تو ہیں ہی جانور. نہیں جی، ہم نے اللہ کو پانا ہے. ٹھیک، اب کیسے پائیں جی؟ اب قرآن بتائے گا. کوئی چیز بھی ہمیں اللہ کو وصول نہیں کر سکتے. وصول اللہ ہے ہی نہیں، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے کسی چیز سے، کسی عبادت سے، کسی عبادت سے وصول اللہ نہیں ہو سکتے. کیوں کہ جو چیز اللہ نے جس چیز کے لیے بنایا اسی سے ہو سکتا ہے وہ چیز. تو اگر اللہ کو پانا ہے، تلاش کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک کلو دے دیا، بتا دیا کہ اس سے تم مجھے پا سکتے ہو، ورنہ نہیں. وہ کیا چیز؟
اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے پانے والے لوگ، مجھے حق کو تلاش کرنے والے لوگ مجھے چاہتے ہو، وجاہدوا فینا، وجاہدوا فینا، کیا کہ اگر تم اللہ کی تلاش چاہتے ہو اور اللہ کو رضا اس کے حق کو تلاش میں ہو، اللہ کی ذات کو تلاش کرنے یہ تمہارا مقصد ہے، اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا، اس کے بغیر تم رسول اللہ ہو ہی نہیں سکتا، اور وہ کیا ہے؟ مجاہدہ، کوشش، محنت۔ اللہ کو پانے کے لیے اللہ نے صرف ایک راستہ بتایا، وہ کیا چیز ہے؟ وجاہدوا فینا۔ تب تم محنت کرو گے، اس کے راستے میں ریاضت کرو گے، کوشش کرو گے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ وجاہدوا فینا، وجاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ سبحان، تمہارا رب پھر تمہارے لیے وہ ایسے وسائل پیدا کر دے گا۔ وجاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ سبحان اللہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں اس راستے کی لدینا سن، کیا یہاں مفسرین کیا لکھتے ہیں الحمدللہ، کہ جس وقت انسان محنت شروع کرتا ہے اللہ کو پانے کے لیے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ایسی بصیرت، ایسا نور، ایسی حکمت پیدا فرما دیتے ہیں۔ یہ کوشش پہ ہے، یاد رکھنا، جیسے ہم نے مکان بنانے کی کوشش کی تو مکان بننے کی اینٹیں نظر آتی ہیں قوم میں بھی، ہے نا؟ جس چیز کی کوشش ہے وہی کرتے ہیں نا دکان کی، تو اللہ کہتا ہے جو میرے لیے کوشش کرتا ہے تو پھر میں اس کے لیے کیا کام کرتا ہوں کہ اس کے دماغ، دل، سب کو چینج کر دیتا ہوں، اس میں ایسا نور اور حکمت بھر دیتا ہوں کہ وہ راستے اس پہ آسان سہل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ کوشش تو نہیں ہو سکتی، راستے پکڑ لیے، یعنی وہ چیزیں جو اللہ تک لے جاتی ہیں وہ چیزیں ہم حاصل کر لیتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں، لیکن کیا ہے؟ وجاہدوا، محنت نہیں ہوتی اس میں۔ شیخ کے پاس بھی جائیں گے، راستہ لے لیں گے، شیخ کے ذریعے چلو اللہ کو پاتے ہیں، وہاں بھی کیا کریں گے؟ توجہ فرمائیں جی، کوئی دعا کر دیں جی۔ میرے بھائیو، توجہ بھی ہوتی ہے، شیخ کی دعا بھی ہوتی ہے، اثر بھی ہوتا ہے، لیکن اس وقت جب انسان ہلتا ہے ہلنا پھر بھی پڑتا ہے، شیخ دھکا لگاتا ہے، ہلنا تمہیں پڑے گا، تو وہ ہم نے محنت نہیں کرنی ہے تو سارا شیخ کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ ہم شیخ کے پاس آ گئے، اب ہمیں محنت کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ دعا کر دیں، فلاں کر دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں، نظر مار دیں، نظر کر دیں، کرتے ہیں نہیں کیسے ایسے، تو وہاں بھی بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ وہاں تو اصول ہے، وہاں تو اصل محنت شروع ہوتی ہے جب شیخ کے پاس آدمی جاتا ہے۔ تو جس وقت انسان اپنے مقصد کو دیکھ لے، ہمارا مقصد کیا؟ اللہ، اور اس کے بعد دوسرا سٹیپ ہمارا کیا ہوگا؟ محنت، تلاش، کوشش، مجاہدہ، یہ ہوتا ہے نا۔ جیسے ہی مجاہدہ اللہ کے راستے میں کرتا ہے یہ دکان کس کا مجاہدہ نہیں ہے، تو مجھے پانے کی کوشش کر رہا ہے، اللہ فوراً کہتا ہے لنہدینہم سبلنا، میں اب تجھے ایسی حکمتیں اللہ پیش کرتا ہے، ایسی چیزیں پیش کر دیتا ہے دل کے اندر انسان کے کہ اس راستے کو پانا شروع کر دیتا ہے۔ سبلنا، آگے سنیں، سبلنے کا ایک راستہ نہیں ہے، کیا گیا؟ سبلنا، راستے دکھا دیتا ہے اللہ، اس کے راستے کھل جاتے ہیں۔ بولے سبحان اللہ۔ اب یہاں ایک نقطہ آپ کو سمجھاتا چلوں میں تھوڑا سا، کلیئر ہو جائے معاملہ۔ وہ کون سے راستے ہیں بھائی جو اللہ تعالیٰ
اللہ تعالیٰ جس پہ حکمت اور نور سے وہ ہم پر راستے کھول دیتا ہے، اور اس کھولتے نہیں ہے بلکہ آگے اللہ وعدہ فرماتا ہے. اللہ کو پانے والا راستہ کھولتے ہیں اللہ تعالیٰ. اچھا، کیا ہمت اور کیا نور ہوتا ہے کہ پھر اس راستے پر اس کو پورا اور پکا یقین ہوتا ہے. جب کوشش کرتا ہے نا آدمی اللہ کو پانے کا، تو پھر جو راستہ جس سے اللہ ملتا ہے، جس کو تلاش کر رہا ہے، تو اس اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو پکا یقین دلاتا ہے اس راستے پر. یہ راستہ سبل وہ راستے کھل جاتے ہیں. تو کون سا راستہ ہے؟ وہ نبی پاک سنت کا راستہ ہے. جی ہاں، اور کوئی راستہ نہیں ہے، اللہ کسی اور چیز سے نہیں ملتا ہے. راستہ کون سا ہے؟ وہ سنت کا راستہ ہے، نبی پاک کی محبت کا راستہ ہے، عشق کا راستہ ہے. اس کو تو کوئی ملتا ہی نہیں، پتہ نہیں ملتا. وہ جو راستہ چھپا ہوا ہوتا ہے ہمارے سامنے، تو مشکل ترین ہوتی ہے جو چیز، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں اپنی حکمت سے، نور سے اس راستے کو واضح کھول دیتا ہے، اس کو عاشق بنا دیتا ہے اس راستے کو. اس کی کوشش کی وہ اللہ کو پہنچ جاتا ہے. جب اللہ کو پہنچ جاتا ہے، اللہ اس راستے کو دکھا دیتا ہے جس سے اللہ اس کو ملے گا. اس سے وہ راستہ کون سا ہے؟ نبی پاک کی محبت کا، شریعت کا، سنت کا راستہ ہے. ان اللہ مع المحسنین، یہ پھر اللہ نے بڑی بس بات کہہ دیا اس آیت میں. یاد رکھنے ایک چیز کہتا ہے کہ جب کوئی میرے راستے میں چلتا ہے تو آسان راستہ نہیں ہے وہ. سبحان اللہ، وہ آسان راستہ نہیں ہے، آسان چیز نہیں ہوگی وہ. اس لیے اللہ نے فرمایا ان اللہ مع المحسنین، کہ پھر میں کیا کرتا ہوں، اس بندے کو جب چلتا ہے، کوشش کرتا ہے تو بہت مشکل راستہ، پھر اس مشکل راستے کے اندر میں اس کے ساتھ چلنا شروع ہو جاتا ہوں. لا مال محسن، لا مال ان شرط کیا ہے، لا ضرور بہت ضرور، بالکل شک ہی نہ کرنا، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوگا، پیچھے تمہیں چاہیے ہوگا. بہت مشکل نبی ان سنت پہ چلنا، بہت مشکل ہوگا. سب کچھ کرنے کو تیار ہو جائے گا وہ، لیکن جو اصل راستہ ہے جس سے اللہ ملے گا، اس پہ شیطان اس کو نہیں چلنے دے گا، نفس کو چلنے نہیں دے گا. تو یہاں اللہ وعدہ کر رہے ہے کہ تو کو سچی محنت کے کھڑا ہوا ہے تو یہی راستہ میں تیرے پہ کھول کے آسان کر دوں گا. نہیں سمجھے بات؟ جی ہاں. تو یہ دلیل ہے اس چیز کی کہ جو سچا آدمی ہوگا، صادق آدمی ہوگا، جو سچا واقعی اللہ کے راستے پہ چلنے والا ہوگا، سب سے پہلے الحمدللہ اس کو سنت سے محبت شروع ہوگی. ورنہ منافق ہے، بالکل منافق ہے وہ شخص. یہاں پتہ چلتا ہے نفاق کا اور صداقت کا، کہ نفاق منافق جو ہوگا وہ کبھی بھی نبی کی سنت کو دل سے قبول نہیں کرے گا. بڑی عمدہ بات ہے جی میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہم کہتے ہیں منافق، یہ کیسی پہچان بتائی اللہ تعالیٰ نے اس کی، کہ منافق کی یہ نشانی ہوگی وہ سنت سے بڑھے گا نہیں، اس کا ہاتھ ہی نہیں ہلے گا، اس کی قدم ہی نہیں ہلیں گے، ہزاروں بہانے ہوں گے، ہزاروں چکرے ہوں گے، سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوگا. لیکن جہاں سنت اور شریعت کا معاملہ آئے گا، نبی پاک نے سنت کا معاملہ خاص طور پر، جس کے 1,24,000 سے زیادہ صحابی عاشق تھے جس سنتوں کے، لیکن وہ اس کیا ہوگا کیونکہ وہ صادق نہیں ہے چلنے پہ اللہ کو پانے کے لیے، وہ چلنے والا نہیں ہے، تو وہ ہر چیز تو کر لے گا، لیکن جہاں سنت کا معاملہ آئے گا وہاں فوراً نیچے دب جائے گا. ایکسکیوزز، معذرت شروع ہو جائیں گے، اس کی بہانے شروع ہو جاتے ہیں، دلیل شروع ہو جاتی ہے. تو یہاں کہا جاتا ہے مفسر بزرگان فرماتے ہیں یہ ہے نشانی پیمانہ صدق کی اور نفاق کو پہچاننے کے لیے. صاف بھی پتہ چلتا ہے. اب ہم انڈیویجولی طور پہ، انفرادی طور پہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں ہم سچے ہیں یا منافق ہیں، تو خود اپنے دل سے پوچھ لیں کہ نبی کی سنت میں عمل کرتے ہوئے ہم کیسے محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو. سبحان اللہ. کیا قدم لرزاتے ہیں یا ہم
دل سے نہیں کرنا چاہتے یا ہمارے میں کوئی شوق پیدا نہیں ہوتا ہے یا اب تو اپنی اپنی حالت کو جانتا ہے. اور جس کا سچا جو اللہ کو پانے والا ہوگا اس کا حال یہ ہوگا کہ الحمدللہ دل و جان ہوگی اس کی سنت جو نبی وقت کی ہوگی. نہیں سمجھے بات؟ اسی اللہ نے کہا ان اللہ لمع المحسنین کہ یہ اتنا زبردست راستہ ہے کہ مجھے تمہارے ساتھ ہونا ہی پڑے گا ورنہ تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا چلنا کیونکہ تم صادق انسان ہو. تو اس راستے میں جب مشکلات آئیں گی تمہاری تو میں تمہیں گرنے نہیں دوں گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نیچے نہیں آنے دوں گا تمہیں. اور یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ مال محسنین کا ہے سچے راستے سچے لوگوں کو جو چلنے والے ہیں اللہ کو پانے والے ہیں. کیا کہا ان کو؟ محسنین یعنی لقب سے آپ نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو مخاطب ہے محسنین. بات سمجھ آ گئی؟ پہلی چیز ریپیٹ کروں کیونکہ تو کلاس ہو رہی ہے نا. پہلی چیز کیا ہے؟ مقصد. بغیر مقصد آدمی کیا ہے؟ اونٹ بیل سمجھتے ہیں جانور گائے وہ کیا ہے؟ بے مقصد. تو ہم بھی وہی ہیں. پھر یہ نہیں کہ میں بڑے کپڑے پہنے پھر رہا ہوں گوشت کھا رہا ہوں یہ میں ان سے مختلف ہوں. وہ الگ ہے تو اس سے گزر انسان ہے. مقصد تیرا کچھ ہے ہی نہیں سوائے کھانے پینے مکان بنانے کے. دن رات یہی سوچتا رہتا ہے. کوئی کام بھی کر رہا ہے لیکن پیچھے تیرے پیسے لگا ہوگا اس سے میں یہ کیسے پاؤں اس سے میں یہ کیسے بناؤں اس سے میں یہ کیسے کروں. مقصد دنیا ہی ہے تیرا. لیکن جو اللہ کو پانے والا اس کا ان کو اس دنیا سے دھیان ہی نہیں ہوگا. اس کا کبھی سوچیں گے نہیں کہ میں اس کام اس لیے کروں یہ کام مل جائے مجھے یہ چیز ہو جائے فلاں چیز ہو جائے. بیر بات ہے. ہاں ضرورت کے تحت ایک حساب ایک چیز پکڑ لی ہے ایک جاب پکڑ لی ہے کچھ جاب کو لگ گیا آ رہے نہیں آ جائے. ان کا اپنے مقصد میں لگا ہوا ہے کہ میرا دن کوئی ایسا خالی نہ جائے میرا گھنٹہ ایسا میرے وقت ایسا نہ جائے میرا سانس ایسا نہ نکلے جس میں اپنے مقصد کی طرف نہ چل رہا. کتنا فرق ہے زندگی میں دیکھیں آپ کتنا فرق. ہم تو ہمارا جو ایک کام نہ ہو دن کے اندر جو ہمارا دنیا مقصد ہے مصیبت آ جاتی ہے ہمارے وقت پہ جانے ہوئے کیا کریں یار ہم یہ مکان مجھے ملنا تھا پتہ نہیں کیوں ہو گیا یہ میری چیز ہونی تھی پتہ نہیں کیوں ہو گیا میرے جاب کا یار کیا گھبرا رہے ہیں پریشان ہو رہے ہیں ڈپریشن ہو رہے ہیں مصیبت ہو رہی ہے. سبحان اللہ. ہمارے ان کاموں سے کیا کام بھائی ہم تو بڑے بلند لوگ ہیں. وہ تمہارا کام اس لیے نہیں ہو رہا وہ چیز تمہیں اس لیے نہیں مل رہی ہے تم اس مقام کہ اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہی نہیں ہے وہ چیز تمہیں ضرورت ہی نہیں اس چیز کی. وائی یو آفٹر کیوں مانگ رہا اس کے پیچھے. نہیں سمجھ رہے بات سمجھ رہے ہیں جو سمجھ رہے ہاتھ کھڑا کرے پتہ چلے میری کلاس صحیح کام کر رہی ہے. یہاں پہلا چیز ہماری کیا ہے؟ مقصد. جو بے مقصد ہے ختم. مقصد ہمارا کیا ہے؟ اللہ کی ذات ہماری مقصد ہے. اللہ کی رضا اللہ کی محبت. وہ کیسے حاصل ہوگی؟ کیسے حاصل ہوگی؟ بھول گئے؟ کس چیز سے حاصل ہوگی؟ بتایا تھا میں نے مجاہدے سے. یہ بتا رہا ہوں مجاہدے سے نا کوشش سے محنت سے. اللہ وجاہدوا تمہیں پر محنت کرنی پڑے گی. ہاتھ پہ ہاتھ کے نہیں بیٹھیں گے توجہ نہیں ہوگی. دعاؤں سے کام نہیں چلنا. کس سے کام چلنا ہے؟ اٹھو اس پہ راستے پہ مجاہدہ کرو کوشش کرو. جیسے دکان کے لیے نہیں بھاگتے پیسے کمانے کے لیے سخت سردی تب بھی جا کے مارکیٹ لگا لیں گے. سفر نہ پہنچے کرنے تب بھی پڑیں گے. اس سے چھوڑ دیں آپ سارے گھر بار چھوڑ کے آپ یہاں بیٹھے ہیں. اگر یہاں پاؤنڈ پیسے نہ ہوتے آپ یہاں آتے؟ کوئی بھی نہ آتا. اگر دولت مال کا چکر نہ ہوتا ایک کا 100 نہ مل رہا ہوتا تو یہاں کوئی آتا؟ اس لیے تو آئے یہاں کمائیں گے پھر پیچھے پیسے بھیجیں گے فلاں کریں گے یار یہاں تبھی تو آئے بیٹھے ہونا. کون چھوڑ کے آتا اپنا شہر اپنی بستیوں میں. پھر پیچھے باغنی خواب دیکھ سکتے ہیں یا مکان میں چلے جائیں گے پیچھے یار بچوں کو لے جائیں گے تو ہے نا. اللہ
سمجھا کی بات؟ کیا چیز ہے؟ کوشش. جیسے دنیا کی کوشش ہم کرتے ہیں اس سب کو ڈراپ کر کے کہ اس سے زیادہ کہ اپنے مقصد کے لیے کوشش کرنی چاہیے نا. تو ہمیں اب کس چیز کی ہم کوشش کرنی ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کی، اللہ کو پانے کی. مجاہدہ کریں گے، اللہ کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں اور تمہارے لیے آسان کر دوں گا کام. حد کے لے لو گی. لیکن اب میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، آگے چلتی ہے نا کلاس میں. مجاہدہ کیا ہے؟ مجاہدہ کیا؟ کون سا مجاہدہ؟ کس کو کہتے ہیں مجاہدہ؟ سبحان اللہ. ارے بھائی مجاہدہ کس کو کہتے ہیں؟ میں کہا ٹھیک ہے جی مجاہدہ سے مل جائے گا. ہمیں کیا مجاہدہ؟ کیا مجاہدہ جناب؟ مجاہدہ یہ کیا مجاہدہ؟ اب ہمارے اسٹینڈرڈ مجاہدہ کا کیا ہے؟ کیا سنیں آپ، ہم مجاہدہ کو کیا سمجھتے ہیں؟ خوشی کا رات کو جاگو، نفل پڑھتے رہو، روزے رکھنا شروع کر دو، حج شروع کر دو، قرآن پہ قرآن ختم کر دو. کیا بڑا مجاہدہ کر رہا ہے. بولے سبحان اللہ. نہ مجاہدہ کا بولے، اس کا نام مجاہدہ؟ یہی نا اسٹینڈرڈ مجاہدے کا ہمارا. بولو نا، یہی کہتے ہیں رات کو جاگو، بس تہجد پڑھنا شروع کر دو، ساری رات قیام شام ہو رہا ہے، بڑا مجاہدہ کر رہے ہیں، بڑی محنت کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں. حج پہ حج ٹکاؤ، روزے رکھ رہا ہے، سیام قیام، یہ مجاہدہ ہے؟ صوفی کہتے ہیں کیا مجاہدہ کرے، اس کا نام کیا مجاہدہ ہے؟ سبحان اللہ. سنو آپ، مجاہدہ تو نہیں ہے یہ تو عادت ہے. ماشاء اللہ. جبھی تو کیا ہے، اللہ عبادت سے نہیں ملتا، عبادت عادت بن جاتی ہے. اللہ کس سے ملتا ہے؟ مجاہدے سے. تو عبادت میں تو مجاہدہ ہے ہی نہیں. بولے سبحان اللہ. عبادت میں تو آپ کو مجاہدہ ہے ہی نہیں، وہ تو عادت ہے. یہ جو آپ صبح فجر پہ پڑھ رہی تو عادت بن گئی آپ کی، یہ نہیں بنی. ظہر آپ کی عادت بن گئی ہے، جب انسان نماز شروع کرتا ہے عادت بن گئی ہے. عادت ہے نا. مثال کے طور پہ آپ رمضان آئے گا بھی، ٹھیک ہے نا، پہلا روزہ تو عادت نہیں ہوتی، اور پھر کیا آخر تو عادت بن جاتا ہے، دوسرا تیسرا چوتھا پھر تو بھوک نہیں لگتی. عید والے تو ویسے زبردستی کھانے پڑتے ہیں، سوئی بھوک لگتی ہے. کیوں؟ اتنی بڑی عبادت کیا بن گئی؟ وہ عادت بن گئی. تو ہر عبادت عادت بن جاتی ہے، جو عادت بن جاتی ہے وہ مجاہدہ رہتا ہی نہیں. بولے سبحان اللہ. تو تصوف کے زمانے میں پتہ چلا کہ یہ مجاہدات جو ہیں یہ کیا ہے، اس سے اللہ نہیں ملتا ان عبادات سے. وہ یہ مجاہدے نہیں ہے. کسی کتاب میں آپ کو نہیں ملے گی بات جو بتا رہا ہوں. یہ مجاہدہ نہیں ہے. ہم اسی کو مجاہدہ سمجھتے ہیں آج تک. ہے ایسا نہیں. بڑا مجاہدہ کرتا ہے یہ، بڑا اسی سے اللہ مل گیا. ٹکنے گھس گئے جی اس کے، تو ماتھے رگڑے گئے جناب نمازیں پڑھتے تو عادت بن گئی ہے. کسی نمازی کو روک کے دیکھو نماز سے، کہ میں رک نہیں سکتا، مجھے تو جانا ہے بھائی، میرا دل کر رہا ہے، میں دل کانپنے لگتا ہے، میں جانا ہے. وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہیبٹ ہے. اٹ بیکم ہیبٹ. اور جو عادت بن جائے وہ مجاہدہ نہیں ہے. تو مجاہدہ کیا چیز ہے؟ اس دفعہ بتاؤں یا اگلی دفعہ بتاؤں؟ اگر عمل کرنا ہے پھر بتاؤں گا. تو پتہ چلا اللہ کو پانے کے لیے یہ چیزیں نہیں ہیں جس سے آپ کو ملے گا اللہ. اللہ تمہیں ملے گا مجاہدے سے. اور مجاہدہ ہے کیا چیز؟ مشکل تو نہیں، میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں آپ کو؟ اگر آ رہی ہیں تو سبحان اللہ بولیں. اب مجھے بتائیں وہ مجاہدہ ہے کیا؟ میرے بھائی مجاہدہ تو وہ ہوگا جو عادت نہیں ہوگی. یہ بھی قرآن بتائے گا، کیونکہ ہر چیز قرآن ٹپس نہیں ہے ہمیں. قرآن سے علاوہ تو میں جاتا ہی نہیں، آپ کو پتہ ہے قرآن حدیث کی باتیں کرتا ہوں. اقوال صوفیہ بہت کم پیش کرتا ہوں میں، تو قرآن حدیث کی باتیں کرتا ہوں. نہ تو لوگ مجھے مار دیں یہ جی بس صوفی والی باتیں کرتا. حالانکہ اصل تو وہ مجھے باتیں کرنی چاہیے، اصل تو ہیں تو وہ چیز، کیونکہ سارے صوفیوں کے اقوال جتنے بھی ہیں وہ قرآن و شریعت پر ہیں. لیکن لوگ بیچارے سمجھتے ہو ایک دم فتوی لگا دیتے ہیں، دیکھو جی بس یہ تو
باتیں فضول باتیں کرتے ہیں. قرآن کی لاؤ, حدیث کی بات لاؤ. اس لیے میں ڈائریکٹ قرآن و حدیث کی باتیں کرتا ہوں. پھنس جو گیا آپ نے, ورنہ کوئی ہوتا نا, میں آپ خانقاہ میں بیٹھا تو پھر سنتے ہیں میری باتیں ڈفرنٹ ہوتی ہیں. وہ خانقاہ ہوتی ہے, یہ مسجد ہے. یا تو نکال دیں گے مجھے باہر پکڑ کے, نکلو جی باہر, یہ گندی باتیں کر رہے ہیں, فضول باتیں کر رہے ہیں. ہاں خانقاہ میں بیٹھے پھر دکھاتا ہوں آپ کو باتیں کیا ہوتی ہیں دوسری. کبھی آ جائیں مینچسٹر کی خانقاہ میں پھر دیکھیں تماشا, وہاں پہ یہ باتیں ڈفرنٹ باتیں ہوگی پھر. جی تو کیا عرض کر رہا تھا, باتیں سمجھ آ رہی ہیں میری؟ مجاہدہ خوش ہو گئے تم مجاہد تو بھی نماز شروع کر دو. فیل ہو گئے تو کس سے فیل ہو گئے؟ تو عادت بن گئی انسان, تہجد تو عادت بن جاتی ہے آپ کی. پہلے آپ گھنٹی لگائیں گے, اس کے بعد آنکھ کھلنا شروع ہو جاتی ہے آدمی کی. ہے جی بڑا روزہ, ذمہ دار روزہ رکھتا, پہلے تو روزے ہوگا, پھر منڈے تھرسڈے کا روز شروع ہو جائے گا. ایک چیز ہے, فائدہ مند چیزیں ہیں یہ ساری, کیونکہ اس میں ثواب مل رہا ہے ہمیں, یہ ضائع نہیں ہو رہی ہیں. ایک نقطہ سن لیں, یہ عبادت ضائع نہیں ہو رہی ہے, ثواب مل رہا, اللہ نہیں مل رہا. سبحان اللہ. اگر مل رہا ہوتا تو ہر نوازی کو مل جاتا اللہ, ہر اس کے مجاہدے کرنے والوں کو اللہ مل جاتا. نہیں, اللہ ملے گا کس چیز سے؟ مجاہدے سے. وہ ڈفرینٹ ہے. ثواب مل جائے گا اس سے الحمدللہ, جنت بھی ملے گی اس باتوں سے, نماز سے جنت ملے گی, تہجد سے جنت ملے گی, لیکن کیا ہے؟ اللہ کا ملاوٹ ناممکن. رسول اللہ ڈفرینٹ چیز ہے. بولے سبحان اللہ. نہیں سمجھے بات؟ چلے اب تو طے ہے مجھے, واٹ از دا مجاہدہ؟ مجاہدہ کیا چیز ہے, تاکہ وہ کریں. پھر میرے بھائیوں, مجاہدہ ایک ایسی چیز ہے کہ وہ عادت نہیں بنتی. نمبر ایک. نمبر دو, اس سے مزہ بھی نہیں آتا, اس سے لطف بھی نہیں آتا. مجاہدے سے لطف نہیں آئے گا جو اصل مجاہدہ ہوگا آپ کو, وہ تکلیف دہ چیز ہوگی. تبھی تو اللہ نے کہا نماز سنی, میں تمہارے ساتھ ہوں, گھبرانا نہیں. نماز میں بڑا لطف آتا ہے, تہجد تو بڑا مزہ آتا ہے, حج میں تو بڑا لطف آتا ہے, یا نہیں؟ لیکن وہ جو مجاہدہ ہے جس میں اللہ مصروف ہوتا ہے, اس میں وہ مزہ نہیں آئے گا, اس میں لطف نہیں ہوئے گا. مشکلات ہی مشکلات. تبھی تو نہ گھبرانا مت, میں ہوں پیچھے تمہارے, انشاءاللہ آسا تمہارے لیے آسان کرتا چلا جاؤں گا. تم لگے رہو اپنے اس کام, پیچھے نہیں نیٹنا. تم وہ کیا چیز ہے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا قرآن میں, قالوا ربنا اللہ استقاموا. وہ ہے استقامت. اس مجاہدے کیا نام ہے؟ استقامت. کہ جس وقت تم اللہ کی تلاش میں نکل چکو, اللہ کو پانا ہو, تو ایک ہی چیز سے پاس ہوئے. وہ کیا چیز ہے؟ مجاہدہ. وہ مجاہدہ کیا چیز ہے؟ وہ مجاہدہ ہے استقامت. ثم استقاموا. جم گیا جو انسان اس پر, اللہ کی تلاش میں نکلا اور جم گیا. کس طرح کہ اللہ کی تلاش میں نکلا اور تلاش کے لیے اس نے کوئی وسیلہ پکڑ لیا, اس وسیلے پہ جم گیا. ثم استقام. اللہ کہتا ہے تنزل اللہ ملائکتی, پھر وہ اس کا مقام ایسا ہوتا ہے اس پہ فرشتے نازل فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ. اس کو پھر بشارتیں دی جاتی ہیں جنتوں کی, کیونکہ کامیاب جا رہا ہے وہ شخص ماشاءاللہ بالکل استقامت والا شخص. بات سمجھ میری؟ استقامت جو ہے وہ ہے مجاہدہ اصل میں میرے بھائیو. اللہ کو اللہ ملتا ہے کس چیز سے؟ استقامت سے ملتا ہے. اور استقامت کرنے والا انسان صحیح مجاہد ہے, صحیح محنت کرنے والا ہے. صحیح صوفی جو ہوگا استقامت کرنے والا. اس لیے صرف ذکر کر لینا, کسی شیخ کے پاس چلے جانا, شیخ کے پاس بیٹھ جانا, یہ کافی نہیں ہے. کیوں کہ نہیں, بلکہ منزل
تک پہنچنے کے بعد آپ نے وسیلہ اختیار کر لیا ہے، اب اس وسیلے پہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ استقامت کرنی ہے. آپ شیخ مل گیا، وسیلہ اختیار کر لیا آپ نے، یہ کون سا راستہ ہے؟ اللہ کو پانے کا، اللہ کی رضا کا. تو اب یہاں کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس پہ جم جانا ہے، اس پہ استقامت کرنی. یہاں معاملہ خراب ہوتا ہے. سبحان اللہ. اس کے لیے میں آپ کو ایک حدیث آ رہی ہے وہ سناتا ہوں. بڑی مشہور دعا ہے، نبی پاک سے دعا مانگی، صحابی بیٹھے ہوئے تھے. اللہ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا دینی کا ہے نا. یہ کہ اللہ تعالیٰ میرے کلام ہے قلب القلوب، تو جو دلوں کو تبدیل کرنے والا ہے، ثبت کلمہ، میرے دین کو کس پہ؟ استقامت پہ قائم فرما دیں، مستقل کر دیں، ثبت کر دیں. جب یہ دعا مانگی تو حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم صحابی تھے، بیٹھے تھے، تو ہم نے اللہ کے، ہمیں تعجب ہوا یہ دعا سن کے نبی ہم کی، اور ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس ایمان ہے، تو پھر ہمیں کس چیز کا خوف ہے؟ پھر ہمیں کس چیز کا ڈر ہے؟ تو بہت ڈر والے آپ نے دعا مانگی کہ جیسے انسان ختم ہو جائے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ واقعی تمہارا ایمان بھی ہے، تمہارے پاس قرآن بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اصل چیز جو چاہیے اس کے ساتھ وہ استقامت چاہیے. اصل چیز کیا چاہیے؟ استقامت چاہیے اس کے ساتھ. اور استقامت کا حاصل کرنا بڑا مشکل ہے اور ہوگا. کیوں کہ دنیا جو ہے، اس کی لذتیں جو ہیں، اس کی خواہشات جو ہیں، اس کے جو معاملات، وہ زمانہ تو اور تھا نا. یہ تو قیامت تک کے زمانے کے لیے بات ہو رہی ہے نا. تو ہمیں اس زمانے کو چھوڑ کے اس زمانے میں بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا. کہ دنیا جو ہے آپ کی، دنیا کی لذتیں، خواہشات آپ کو کبھی بھی استقامت پہ رہنے نہیں دیں گی. یہ اتنا مشکل کام ہوگا، اتنا مشکل کام ہوگا، اس کو آسان کرنے لیے واحد تمہیں اللہ کی طرف جا کے دعائیں مانگنی پڑیں گی، اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت ہو. یہ ہے معاملہ. ہمیشہ جو انسان کو پھیرتا ہے اللہ کے راستے سے رکاوٹ جو بنتی ہے انسان کی، وہ کیا بنتی ہے؟ انسان استقامت اختیار نہیں کرتا. اور جس نے استقامت اختیار کری الحمدللہ کبھی فیل ہو ہی نہیں سکتا. سمجھا گئی بات؟ جہاں انسان مار کھائے گا اللہ وہاں تک لے جاتا ہے، اس کو پہنچا دیا کہ اس کی نیت ہے میں نے اللہ کو پانا ہے، اللہ کو تلاش کرنا ہے. چلتے چلتے پہنچ گیا، اس نے وسیلہ اختیار کر لیا، حاصل کر لی وہ چیز جس میں آپ مثال دے رہا ہوں کہ آپ نے شیخ کو حاصل کر لی ہے. لیکن وہاں جا کر پھر فیل ہوتا ہے انسان. کیا کہ وہ استقامت نہیں کر سکتا. آپ مثال کے طور پر کیا استقامت ہے اللہ کو پانے کی؟ آپ سے مثال دے رہا ہوں. آپ نے شیخ لیا، شیخ تو ایک وسیلہ ہے جس کے ذریعے آپ نے پہنچے نا اللہ تک. تو اللہ خود لکھا ہے جاہدوا فی وسیلہ، تم وسیلہ تلاش کرو پھر اس میں محنت کرو. تو شیخ وہ وسیلہ ہے جس کو خود اللہ نے کہا کونوا مع الصادقین، کسی اللہ والے کے پاس جا. اور بھی حدیث ہیں، تو خود اللہ نے بتائی چیزیں نا ساری، خود ہم تو نہیں نہ کر رہے. تو وہاں جانے کے بعد آدمی کیسے مار کھا جاتا ہے؟ استقامت نہیں کرتا ہے. مرید وہاں پہ وہ کامیاب ہوگا، وہ کبھی فیل ہو نہیں سکتا جو استقامت رکھے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اس راستے پہ چل رہا جو انہوں نے بتایا ہوا ہے تو فیل کیوں ہو رہا ہے؟ اس کو اللہ کا قرب کیوں نہیں مل رہا؟ بات سمجھ آ رہی ہے میری آپ؟ وہاں فیل اس لیے ہو رہا ہے کہ استقامت نہیں ہے اس میں. کیسے؟ کیا ہوتی ہے استقامت شیخ کے ساتھ؟ استقامت سے مراد یہ ہے شیخ کی اتباع کرنا. شیخ کا یہ استقامت ہے، اتباع شیخ. جو مرید اتباع شیخ کرے گا وہ کامیاب ہو گیا، استقامت اختیار کر لی اس نے. جو مرید ساری زندگی چپکا رہے، اس کے ساتھ ذکر کرتا رہے، جو کچھ کرتا رہے، لیکن اگر سے اتباع نہیں کی اپنی شیخ کی، وہ کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا.
استقامت نہیں کی اس نے. کامیاب وہ مرید ہوگا کہ جو بات شیخ بتا رہا ہے، جس طریقے پہ وہ آپ کو چلا رہا ہے تو ایک ٹیچر ہے، وہ تو آپ کو بتا رہا ہے، گائیڈ کر رہے ہیں نا. تو اس کی گائیڈ کو آپ قبول ہی نہیں کر رہے، وہ کہہ رہے رائٹ آپ جانا لیفٹ، وہ کہہ رہے شیٹ کریں ہم شیٹ نہیں کرتے، وہ کہہ رہے جی فلاں کام کرو جی وہ ہم سے نہیں ہوتا، فلاں کریں جی وہ. یہ تو آپ اپنے نفس پہ چل رہے ہیں. نہیں سمجھے بات؟ اور استقامت کس چیز کا نام ہے یہ بھی سن لیں نا. تکلیف ہے اس میں، عادت نہیں ہے. کیونکہ استقامت ہمیشہ وہ ہوتی ہے جو آپ نفس کے خلاف چلیں گے. اگر اپنے نفس کے ساتھ چل رہے ہیں تو استقامت نہیں ہے. اس لیے تو اللہ نے حکم دیا شیخ کے پاس جاؤ. کیونکہ انسان عبادت میں کیوں نہیں اللہ ملتا؟ اس سے نہیں ملتا کہ جو عبادت کر رہے ہیں ہم اپنی نفس کے ساتھ کر رہے ہیں. چلو بھی تہجد پڑھ لیتے ہیں یار، چلو آج اتنا پڑھ لیتے ہیں، اتنا کر لیتے ہیں. یہ آپ کا نفس کہہ رہا ہے، اپنی نفس کے ساتھ کر رہے ہیں جو آپ کر رہے ہیں. کبھی اٹھ گئے کبھی نہیں پڑھا، ایسے ہے نا اس وقت. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا قانون چینج کیا ہے. فرمایا یہ نفس، اپنے نفس کے ساتھ انسان کبھی بھی استقامت نہیں کر سکتا، مجاہدہ نہیں ہو سکتا اس کا. کب؟ کہ جب اس کو دوسرا آدمی گائیڈ کرے گا، دوسرے آدمی کے ہاتھ میں اپنے آپ کو دے گا، وہ اس کے نفس کو قابو کرے گا، تب وہ جا کے وہ مجاہدہ کر سکتا ہے. خود کیسے صحیح ہوگا انسان؟ وہ تو اپنے نفس پہ چلے گا. اور نفس جب مرے گا تب دوسرا آدمی کنٹرول کر لے گا اس کو. وہ کہے گا جاگ. وہ جاگنا جو ہوگا آپ کا، وہ تہجد جو ہوگی آپ کی، سبحان اللہ، وہ آپ کی استقامت ہوگی، وہ آپ کا مجاہدہ ہوگا. اس تہجد سے آپ وصول اللہ ہو جائے گا. ایک اپنی مرضی سے جاگنا، ایک اپنے شیخ کی مرضی سے چلنا، دونوں میں فرق ہو جاتا ہے انسان. یہ تصوف کا ٹپس بتا رہا ہوں آپ، سمجھے نا میری بات آپ؟ اس لیے تو کمپلسری جانے. لیکن شیخ کے پاس جائے تبھی تو کہا جاتا ہے کہ 3 پوائنٹ، کہ سب سے پہلے چیز جب شیخ کے پاس جائے تو عقیدہ پکا ہو کہ میں آ گیا اس انسان کے پاس جو مجھے راستہ دکھا دے گا. اگر اس کے 2 چیزیں ہیں مثلا صدق اور نفاق. جو انسان شیخ کے پاس جانے کے بعد بھی اس کے دل کے اندر تنگی، وساوس، شیطانیت ہے، وہ منافق ہے. جیسے کہ نبی زمانے کے اندر تھے، وہ نفاق ہے، وہ صادق نہیں ہے، اللہ کو پانے والا شخص نہیں ہے. وہ جو اللہ کو پانے والا شخص ہو جائے گا اس کو ایک دم اپنے شیخ سے اتنی محبت ہو جائے گی ہر کام کرنے کے لیے تیار ہوگا. ایسا سائن نفاق اور محبت کا تو یہاں حق کا تو پتہ چلتا ہے. یہ کرائٹیریا اللہ نے دیے ہیں، انسان نے منایا. شیخ کی شیخ کو آپ سے محبت کی، آپ کو کیا دے رہا ہے؟ آپ کی محبت شیخ کو کیا دے رہی ہے؟ وہ کیا دے رہی ہے؟ اس کا تعلق. آپ کا عقیدہ شیخ کو کیا دے؟ نہ رکھو عقیدہ، اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کو کوئی فرق پڑے گا؟ ہم نہیں رکھتے اس پہ عقیدہ. نہ رکھو، جاؤ چھٹی کرو. جھگڑا کیا کچھ بھی نہیں جی، ہم آپ کی بات نہیں مانتے جی، نام کوئی جھگڑا نہیں. فائدہ تو خود اس کو ہوگا کہ جس نے ایک سینٹر کو پکڑا، اس سینٹر پہ عاشق ہو گیا، اس کو فالو کیا، اس کے پیچھے گیا. اس وقت اللہ نے کہا ان اللہ مع المحسنین، اب میں تیرے ساتھ ہوں. اس وقت اللہ تعالیٰ کہتا ہے اب میں تیرے ساتھ ہوں، میں تجھے راستہ دکھاؤں گا، تو چل پڑا ہے. لیکن نہ اس کو عقیدہ ہے، نہ اس کو محبت ہے، نہ کوئی اتباع ہے، اور پھر کہتے ہیں اللہ نہیں ملتا. یہ کیا بات ہے یار، یہ تو کمال والا لوگ ہیں نا. تو پہلی چیز کیا ہے؟ مجاہدہ. کسی کو سمجھا گیا نا مجاہدہ کیا چیز ہے؟ مجاہدہ یہ ہے کہ جب آپ نے ایک چیز کو پکڑ لیا اس میں پورے استقامت ہو جائے. شیخ نے کہہ دیا جی آپ نے یہ کام کرنا ہے، بس استقامت. پھر وہ حتی یقین، یعنی جب تک موت نہ آ جائے آپ اس پر قائم ہیں. اللہ کہتا ہے بس کامیاب ہو گیا یہ شخص، اس فیل کو اس نے پکڑ لیا. یہاں پر عام حملے ہوتے ہیں پھر انسان پر. یہاں پر جو حملے ہوں گے وہ بڑے زبردست حملے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. شیخ کے پاس چلا گیا میں، ٹھیک ہے، اور عقیدہ بھی صحیح ہو گیا،
محنت بھی صحیح کر رہا ہے, محبت بھی صحیح ہو گئی. اب سنیں راستہ, سارے ٹیسٹ بتاؤں گا انشاءاللہ. محبت بھی ہو گئی, عقیدہ بھی ہو گیا, مجاہدہ بھی ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا جی, وہ سارے پوائنٹ صحیح چل رہے ہیں. اب کیا جھگڑا ہوا؟ شیطان نے تو وعدہ کیا اس کو میں نے چھوڑنا نہیں ہے, رگڑا میں نے مارنا ہے اس کو, ذہنوں بھائی کی جانا. اب اگلا کام کیا ہوگا؟ ایک عجیب چیز پیدا کرتا ہے. یہ بڑی زبردست چیز ہے. یار اتنے دن ہو گئے حسن کے پاس جاتے ہوئے, محنت کرتے ہوئے, کوئی کرامت نظر نہیں آ رہی, کوئی اندر روشنی نہیں آ رہی, ابھی کوئی خواب اچھے نظر نہیں آ رہے, کوئی کیفیت نہیں بن رہی بزرگوں والی. ہمارا سٹینڈ ہے یہ کہ جیسے میں جاؤں, مجاہدے شروع ہوں, سب کچھ میں کر رہا ہوں, میں ابھی تک, یہ ہم سمجھتے ہیں ولی کی نشانی ہے یہ کہ وہ کیا کرتا ہے؟ کرامتیں دکھاتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ کوئی تصوف نہیں ہے بھائی. ہم اس کو ولی جانتے ہیں, یہاں اپنے آپ کو اس وقت کامیاب جانیں گے جب میرے اندر یہ کیفیت پیدا شروع ہو جائے, بے دل کے سے باتیں نکل رہی ہیں, کشف آ رہے ہیں, کرامات آ رہی ہیں, بس عجیب. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ اللہ کا ولی ہے. یہاں پھر وہ مار دیتے ہیں اس کو, یہاں اس کو ننگا کرتا ہے اس شخص کو کہ تیرے اندر کچھ بھی نہیں ہے. تو یہاں جواب دیتے ہیں بزرگان دی, قرآن جواب دیتا ہے. استقامت فوق الکرامت. سبحان اللہ. کہ بے وقوفو, کرامت سے تو کہیں افضل استقامت ہے, وہ تو کہیں افضل ہے. اگر کرامت بزرگی کی نشان ہوتی, ولایت کی نشانی ہوتی ہے بھائی, تو یہ جو ہوا میں پرندے اڑ رہے ہیں, وہ ہم کہیں گے ولی اللہ کا, ابھی میں بیٹھا ہوں نا, اڑنا شروع ہو جائے, سب کہیں گے یہ اللہ کا ولی ہے. لیکن 50 سال سے دن رات مستعدی کے ساتھ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہا ہوں, اس کو کرامت نہیں کہتا. سبحان اللہ. کوئی ولی نہیں کہے گا مجھے, وہ بیٹھے جماعت 50 سال سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہی لائن پہ لگائے رکھا ہے انسان کو, صبح اور شام, دن اور رات, سمندر, طوفان, جنگل, جیلیں, سب کچھ, لیکن کوئی رات اور کوئی دن گیا ہی نہیں کہیں بھی ہو کہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوا. تو حکم اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ استقامت فوق الکرامت. اگر ہوا میں اڑنا کمال ہوتا تو یہ تو ایک غیر مسلم ہی کرتا ہے. دل کی حال تو غیر مسلم ہی بتا دے گا, جوگی بھی بتا دے گا. کیوں؟ وہ ایک حد تک مجاہدے کر کے نا, صفائی کر کے نا اپنی, تو وہ دیکھنے لگتے ہیں, جنوں کو دیکھنے لگتے ہیں, چیزوں کو دیکھنے لگتے ہیں. اٹس ناٹ بگ تھنگ نہیں ہے, لیکن اس کے اندر استقامت کچھ نہیں ہوتی چیزیں. جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں ان میں ایک چیز ہوتی ہے, کرامت نہیں ہوتی, استقامت ہوتی ہے. اچھا ایک نقطہ بتا دوں آپ کہ کرامت کیوں افضل ہے, سوری یہ کیا کہتے ہیں, استقامت کیوں افضل ہے کرامت سے. اس لیے سنیں غور سے, کرامت, استقامت کیوں افضل ہے کرامت سے. اس لیے اب قرآن بتا رہے ہیں آپ کو, اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ طالب استقامت ہے اور نفس طالب کرامت ہے. جو اللہ چاہتا ہے وہ افضل ہوتا ہے, جو اللہ چاہے وہ افضل ہوگا, میرا نفس چاہے گا وہ افضل ہوگا. میرا نفس تو چاہتا ہے میرے میں کرامتیں ہوں, دنیا مجھے دیکھے, میں بھی محظوظ ہوں, کچھ مزہ ہے, لطف ہے, چسکا ہے. لیکن استقامت تو تکلیف ہی تکلیف ہے. اگر اللہ کا فضل نہ ہو تو انسان کبھی 50 سال تک سے بیٹھ کے ذکر نہیں کر سکتا. پیچھے ہاتھ ہے, ان اللہ مع المحسنین, یہ میرا آسان ہے تیرے پہ, میں تجھ سے یہ کام کرا رہا ہوں. کیوں کرا رہا ہوں؟ اس لیے کہ میں تیرے دل کو جانتا ہوں, خبیر و بصیر ہوں. تیرے اندر سچی طلب ہے میری, تو مجھے پانا چاہتا ہے, تو میری رضا کی تلاش میں, تو میں تجھ سے استقامت والے کام کرا رہا ہوں. یہ نہیں آج درس کھول دیا, کل بند ہو گیا, پرسوں کھول دیا, یہ کر دیا, پرسوں فلاں کام کر دیا, تقریر کر دی. ایسا کام والا تو کام نہیں چلتا. کام وہ ہے کہ تا حتی الیقین, جب تک تیری موت آئے تو اس کام پہ ڈٹا رہے.
باتیں سن آ رہی اچھی ہیں باتیں نہیں ملیں گی ایسی باتیں آپ کو کتنے نقطے ختم ہوئے ذہن سے ہمارے نکلیں چیزیں تو ہے ہی نہیں کرامت تو کوئی چیز تو کرامت غیر مسلم دکھا رہے سب کچھ دکھا رہے اصل چیز دیکھیں استقامت ہے کہ جس نے ایک فعل اختیار کیا اپنی شیخ کی سنے گیا اس نے سنت اختیار کیا سوال ہی پیدا سنت ختم ہو جائے اس کی ایک فعل شیخ نے بتایا کہ یہ کام تو کرنا ہے وظیفہ تو نہیں کرنا ہے سوال ہی پیدا وظیفہ ختم ہو زندگی بہت طرز ہے لیکن وہ ذکر ختم نہیں ہوگا حضرت علی کرم اللہ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ نے مجھے تو وظیفہ دیا ان کے شیخ کون تھے سبحان اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو وظیفہ دیا ایک کہ تو یہ وظیفہ کر لیا کر چھوٹا سا وظیفہ کہتے ہیں ساری زندگی میں اس پہ قائم رہا کون ہے وہ سبحان علم کے دروازے ہیں اللہ کے نبی علم کے شہر ہیں یعنی سارا علم وہیں سے جا کو گزرے حضرت علی کے ذریعے ملے گا انسان کو جو بھی ملے گا وہ کہہ رہے ہیں ان کی سب معاملے استقامت پہ چلتا ہے فرمانا ہے کہ ایک وظیفہ جو میرے شیخ نے مجھے دیا تھا تو زندگی بھر میں سے چھوٹا نہیں کبھی میں نے چھوڑا نہیں حتیٰ کہ جو سب سے مشکل ترین میری زندگی کا پہلو تھا دن تھا وہ صفین کی جنگ تھی سب سے مشکل حضرت وہ دن تھا لیکن الحمدللہ اس دن بھی میں نے اپنے اس وظیفے کو کیا کیوں نفس تو کہتا ہے چھوڑ دو کوئی بات نہیں تم اتنی جنگ میں ہو اس حق پہ ہو کہتا میں نہیں استقامت فوق الکرامت ہے اب دیکھیں کون مرید اور کون نہیں مرید تو بھیا بڑی بات مرید کا لفظ ایک بہت بڑی چیز ہے اٹس ناٹ جو دیکھا مرید میں نہیں یہ سالک کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کو پانے کے لیے چل پڑا ہے اللہ کی تلاش میں نکلا ہے تو سب سے بہترین مرید ہوگا الحمدللہ جو استقامت پہ قائم ہوگا نہ کبھی اپنے شیخ کی مجلس کو چھوڑتا ہوگا بہانوں سے نہ کبھی اس کے وظیفوں کو چھوڑتا ہوگا نہ اس کی باتوں کو ٹالتا ہوگا نہ اس کے اندر کوئی وساوس ہوں گے اپنے شیخ کے خلاف نہ کوئی ایسی بات یہ بات کیونکہ وہ اللہ کو تلاش کرنے والا شخص ہے جو وہ کہتا ہوگا وہ چلتا ہوگا اس کو کرتا ہوگا اسی طریقے سے اللہ ملیے ہم ہزاروں طریقے نکالے ہیں اللہ کو پانے کے لیے نمازاں پڑھ لو وظیفہ کر لو یہ دوسری پڑھ لو اس سے مل جاتا ہے ایسا کر لو فلاں مل جاتا ہے اتنے کتابیں بنائی ہوئی ان چیزوں کی اللہ کی کتاب پہ کوئی یقین نہیں کرتا وجاہدوا فینا لنہدیہم سبلنا سبحان اللہ اللہ کی کتاب کوئی مانتا نہیں کہ اللہ کہاں سے ملتا ہے اپنی باتوں کو بہت مانتا ہے میرے بھائی راستہ اختیار کرو وقت بہت تھوڑا ہے پھر میں وہ فکرہ کہہ رہا ہوں کیوں بھاگ کے اپنی زندگیوں کو خراب کرتے ہیں آج بھی ہم کھڑے ہو جائیں سب سے پہلے شیخ کو تلاش کر کے ایسا شیخ پھر سب کچھ جس طرح قرآن بتاتا ہے عقیدے کے ساتھ محبت کے ساتھ اعتقاد کے ساتھ کب پتہ چلے گا کہ کی طرح محبت کا کہ جو شیخ کہے گا امن نہ وصدق کوئی اعتراض نہیں کبھی ہو نہیں سکتا کہ کسی صحابی نے نبی پر کسی بات پہ اعتراض کیا کبھی نہیں کیا ہم صحابی تھے اسٹوڈنٹ تھے جو کہہ دیا فدائے امی آپ کی ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان بالکل صحیح ہے ہمیں پتہ ہے کچھ جو آپ فرمانے وہی ہے یہ ہے طریقہ اللہ کو پانے کیونکہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں بانیت شیخ نہیں کر رہے کیوں بانیت وسیلہ کر رہے ہیں کہ جو کچھ کر رہا ہوں میں اللہ کو پانے کے لیے کر رہا ہوں یہ ایک وسیلہ ہے ایک وسیلہ ہے ایک پردہ ہے یہ پردہ اٹھ جائے گا پھر میں سامنے ہوں گا اپنے رب کی تو اٹھ جائے گا یہ تو ایک وسیلہ ختم ہو جائے گا میرے سے لیکن امتحان ہے جب تک اس امتحان پہ انسان گزرنے طریقے کے ساتھ you can't find it یہ باشعور ہوشمند لوگوں کے لیے باتیں ہیں جو میں کر رہا ہوں پاگلوں کے لیے نہیں ہے جو سمجھدار ہیں وہ لوگ سمجھیں ان باتوں سمجھ آئی بات پھر مرد بنے رجالوں ہاتھ پکڑیں کسی کا بگ جنجبی کہتے ہیں جب شیخ کے پاس جاؤ تو بیع کیا ہوتا ہے بیع خرید اور فروخت بیچ دو اپنے آپ کو سبحان اللہ
ہم بیع کرنے ہیں، ہم اپنے آپ کو فروخت. جب غلام خریدتے تھے کیا کرتے تھے؟ یہ کون ہے؟ یہ خریدنے ہے. جب غلام کو خرید لیا غلام ہو گیا، جو کچھ ہے اس سے کام کرا لیں. تو ایک مرید جاتا ہے اپنے شیخ کے پاس کیا کہ میں اللہ کے نام پہ بکنا چاہتا ہوں، کسی لیے اللہ کے نام پہ بکنا چاہتا ہوں، مجھے خرید لے. تو آپ خوش قسمت ہوں گے کوئی شیخ آپ کو خرید لے، کیونکہ آپ اللہ کے نام پہ بکیں وہ سارے اللہ کے کام کرائے گا آپ سے، آپ کی مرضی کو ختم کر دے گا. سبحان اللہ، اپنی مرضی پہ آپ کو چلائے گا. جب نفس ختم ہو گیا، آپ کا نفس مٹ گیا، تو پھر تو ختم ہوگی، ساری دوری ختم ہوگی. کیونکہ نفس کو لے لیا اس انسان نے، وہ کہے گا نہیں ایسے کر، ایسے کر، ایسے چھوڑ، وہ کر. آپ غلام ہیں، آپ کو کرنا پڑے گا. الحمدللہ ایک دن آپ کو راستہ کھل جائے گا. اپنی مرضی سے چلنے والا اس راستے نہیں چلتا بھائی. میں نے آپ کو کسی عبادت سے وصول اللہ نہیں ہوتا ہے، وصول ہوتا ہے نفس کے خلاف چلنے پر. کیونکہ جب آپ نفس کے خلاف چلیں گے تب تکلیف ہوتی ہے انسان کو. عادت سے چلیں گے اس میں وہ عبادت جو عادت سے کریں گے اس میں آپ کو تکلیف ہی نہیں ہے، یا نفس آپ مار ہی نہیں رہے، اس میں تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا. آپ وہ عبادت جس سے نفس آپ تکلیف ہوتی ہے، نفس سے چوٹ رکھتی ہے، وہ شیک کرائے گا آپ سے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں عاجز کے ساتھ تھا، ایسی مجاہدے کیا میں نے اپنے شیخ کے ساتھ کہ رگڑے نکل جاتے تھے. آخری آج تک میں یاد کرتا ہوں صاحب کا. آخری رمضان میں ساتھ ایک دفعہ صاحب کا تو بڑا سخت تھا رمضان. خشت روزے بھی کھلے تھے 2 دن سے، کچھ کھائے بھی نہیں تھا، اور سخت گرمی. یہ بہت پرانی کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو. یہ وہ نہیں ہوتے تھے ایئر کنڈیشن کا، کچھ چکر نہیں تھا وہاں پہ. اور ہاں حضرت کو تو معمول تھا، تو صحیح رات پہ اشراق سب چلتا تھا وہاں. تو رمضان بھوکے پیٹ 2-3 دن میں سفر کر کے آیا ہوا، تو اس دن خوشی میں بیٹھے تھے کہ ہم آج 29 سے چاند نظر آ جائے گا، رمضان ختم ہو جائے گا، مجھے وہاں تو ختم ہوگا. تو پتہ چلا کہ چاند ہے ہی نہیں. تو ایک روزہ اور آ گیا. اب روزے کے لیے بیٹھے، وہی جو کھجورے کا دلائی وہ کھائی، ختم پانی. نفس تو اپنا ختم ہو چکا ہوتا ہے، آپ بک چکے ہیں اپنی مرضی سے. نہ ہوٹل کبھی زندگی میں پتا ہوٹل میں ٹھہریں گے ہم، یا چائے پیئیں گے، انڈا کھائیں گے، کچھ نہیں. شیخ کی مرضی پہ چل رہا ہے سارا کام. تو جیسے جناب بیٹھے ہیں آپ، مطلب دوسرے دن روزہ تھا، تو حضرت نے کڑ کے نکلے سب کے برا حال، کوئی ادھر گر رہا ہے کوئی ادھر گر رہا. تو حضرت صاحب پیچھے مڑا عشاء کے بعد، کہتے ہیں فاروق صاحب اللہ نے بڑا کرم کیا ہے، ایک روزہ دے دی، آؤ عمرہ کرتے ہیں. میری زندگی کے سب سے بہترین لذیذ عمرہ اور سب سے سخت عمرہ تھا آج تک نہیں. آخری عمرہ تھا صاحب سے. کیسا نفس کو مارا اس وقت، چکر آ گیا گھوم کے. کیسے عمرہ کرے گی؟ مسجد عائشہ جائیں یہاں سے، وہ اس حالت کے اندر میں آپ کو بتا نہیں سکتے کہ جب انسان تھکا ہو تو کیا حال ہوتا ہے اس کا. خیر جی تو حیران بھی ہوتا تھا ہمارے پاس، تو نیچے دھوتی پہنی ہوتی تھی، اوپر چادر ہوتی تھی، بس قمیض اتارنے والی ہوتی تھی، آرام بن جاتا تھا. سبحان اللہ، ہم کچھ جانا تھوڑا پڑتا ہے آرام کے لیے. تو آلریڈی ہم نے پہنی ہوئی دھوتی، تو اوپر چادر تو اڑی ہوئی ہے سفید، صرف قمیض اتارنی ہوتی تھی. اور صحابہ تھیلے میں رکھ دو، قصہ ختم، آرام بن گیا اور مجھے پہنچ گیا. پر جیسے ہی ہم نے وہ اتاری قمیض شمیز، سبحان اللہ، نیند شین ساری غائب. ان اللہ مع المحسنین، اتنا آسان کر دیا وہ عمرہ، اتنا آسان ہے میں سوچ بھی نہیں سکتا. کیسا طواف تھا، کیا صحیح تھی، میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. تو میں نے بھائی جب آپ نفس کسی کو سپرد کرتے ہیں، میں کو تھا نہیں جی تو آخری دن چلو سو جاؤ یار، کیا کرنا، ہزاروں بہانے میں آگے نفس آپ کو لے جاتا. یہ ضروری تو نہیں ہے، یا کوئی فرض تو نہیں ہے نا، کوئی فنا تو نہیں ہے، تو یہ تو نہیں ہے نا. وہاں یہ کام چلتا، فرض شرط ہے، سنت موقع والا نہیں چلتا. وہاں کیا چلتا ہے؟ حکم شیخ چلتا ہے. وہاں جو شیخ نے فرما دیا واجب ہو گیا، فرض ہو گیا، چل بھائی اٹھ جا. تب جا کے اللہ رسول اللہ ہوتا ہے، کیونکہ نفس خوشی ہو رہی ہے. ماشاء اللہ بڑا لطف ہے باتیں کر کے آپ کے ساتھ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو توفیق عطا فرمائے کہ صحیح مجاہدہ کریں،
صحیح مجاہدہ کیا ہے؟ استقامت. بس جم جائیں آپ، کسی شیخ صاحب مل گئے آپ، اس کی تباہ کریں مکمل طور پر، اس کے کہنے کے مطابق چلے، نفس کو ماریں. نفس کو مارنے ہم لوگ ہیں، نہ اگر نفس کو نہیں مار تو پھر شیخ کے پاس آنے کی ضرورت کیا ہے؟ لگے رہیں جیسے آپ لگے ہیں اپنی مرضی سے، پھر تو کوئی فائدہ نہیں. نہیں جی یہ مشکل ہے فلاں ہوا ہے، پھر آپ آنے کا فائدہ کیا ہے؟ آپ کریں لیں اپنے سے، نماز شماز پڑھتے رہیں، ماشاءاللہ جنت مل جائے گی آپ کو. بڑا آسان راستہ ہے، اپنے نفس والی عبادت کرتے رہیں. نہیں سمجھے بات؟ اگر رسول اللہ کرنا ہے، یہ حکم آ رہا ہے اللہ کی طرف سے، تو وہ ایک ہی راستہ ہے. وجاہدوا فینا لنہدیہم سبلنا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. درشی پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین شفیع المسلمین طه یاسین. اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه وذريته ذرياته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا اللهم صلتنا الإيمان وأمتنا الإيمان وأحشرنا يوم القيامة مع الإيمان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم استقم الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم استعنا بسنته ونفعنا بمحبته وأشرنا في سمرته يا كريم. اللهم بارك لنا في الموت فيما بعد الموت. اللهم إنا على غمرات الموت والسكرات الموت. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم نعوذ بك من عذاب القبر وعذاب القبر وعذاب الفرج وعذاب جهنم يا كريم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا. يا دافع الوليات ادفع ولياتنا. يا شافي المرضى اشف مرضانا. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا شافي المرضى اشف مرضانا. يا شافي المرضى اشف مرضانا. يا شافي المرضى اشف مرضانا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذنا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.